نیتن یاہو نے غزہ میں جنگی کارروائیوں کے احکامات جاری کرنے والی بااختیار جنگی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے اسرائیلی حکام۔ G7 رہنماؤں کے سربراہی اجلاس کا اختتامی بیان تکبر، تعصب اور جھوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ چین، امریکی اسپیشل فورسز کمانڈ اور جنوبی کوریائی افواج کی مشترکہ لائیو فائر مشقوں کا آغاز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس بااختیار جنگی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے جو غزہ میں جنگی کارروائیوں کے احکامات جاری کرتی تھی۔ گینٹس، نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوآف گلانٹ اس کے ممبر تھے اور انہوں نے پوری جنگ میں مل کر اہم فیصلے کیے تھے۔ جنگی کابینہ کو حزب اختلاف کے قانون ساز بینی گینٹس کی حکومت سے علیحدگی کے بعد تحلیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نیتن یاہو کی حکومت میں انتہائی دائیں بازو کے قانون سازوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایک چھوٹی کابینہ تشکیل دی جائے۔ انہوں نے اس ماہ کے شروع میں نیتن یاہو کے جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے مایوسی کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت چھوڑ دی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی جنگ کے وقت کی فیصلہ سازی ان کی حکومت میں موجود الٹرا نیشنلسٹوں سے متاثر ہوئی ہے جو یرغمالوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کرنے والے معاہدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی رضاکارانہ نقل مکانی اور علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین نے G7 رہنماؤں کے بیان کا سخت جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے سربراہی اجلاس کا اختتامی بیان تکبر، تعصب اور جھوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ گروپ آف 7 کے رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے اٹلی میں سربراہی اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں کہا تھا کہ چین روس کو دوہرے استعمال کا سامان بھیج رہا ہے جو یوکرین میں ماسکو کی جنگ میں مدد کر رہا ہے۔ G7 کے بیان میں گزشتہ سال کے سربراہی اجلاس سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتے ہوئے بحیرہ جنوبی چین میں چین کی فوجی کارروائیوں، دھونس اور دھمکی آمیز سرگرمیوں پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ پیر کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ یہ بیان چین پر ایک بہتان اور حملہ ہے۔ یوکرین کے توانائی کے ایک اعلیٰ اہلکار نے خبردار کیا ہے کہ روسی حملوں کی وجہ سے یوکرین کی بجلی کی پیداوار متاثر ہونے کے بعد آنے والے ہفتوں میں بجلی کی مقررہ بندش اور ہنگامی بلیک آؤٹ میں شدت آئے گی اور اگلے چند ہفتوں کے دوران صورتحال زیادہ خراب ہوتی جائے گی اور جولائی کے آخر تک جاری رہے گی۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اس ماہ فضائی بمباری نے ایک سال پہلے کے مقابلے میں ملک کی بجلی کی پیداوار کو نصف کر دیا ہے جس سے لاکھوں افراد کے لیے سپلائی میں خلل پڑا ہے۔ کیف نے اپنے اتحادیوں سے یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ روسی میزائل اور ڈرون براجوں سے اہم بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کی جا سکے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی اسپیشل فورسز کمانڈ نے پیر کو جنوبی کوریائی افواج کے ساتھ تائبیک میں شوٹنگ رینج میں مشترکہ لائیو فائر مشقوں کا آغاز کیا۔ یو ایس ٹیکٹیکل ایئر کنٹرول پارٹی کے ماسٹر سارجنٹ میٹ ٹرمبل نے کہا کہ اس مشق نے دونوں فریقوں کو حکمت عملی کی مشترکہ قوت کے طور پر بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ The purpose of this training is a combined live fire exercise out here at Pilsung Range. جنوبی کوریا اور امریکی فوجوں نے بیلسٹک میزائل لانچنگ اور ٹیکٹیکل ہتھیاروں کی فائرنگ سمیت شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے تجربے کے جواب میں تربیتی مشقیں تیز کر دی ہیں۔ فلسطینی حامی مظاہرین پیرس میں بین الاقوامی دفاعی نمائش یورو سیٹوری کے باہر جمع ہوئے۔ فرانس کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی کمپنیوں کے ایونٹ میں شرکت پر پابندی عائد کرنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تقریب کے منتظمین کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو جاری ہونے والے عدالتی حکم نامے کے مطابق شو میں اسرائیلی کمپنیوں کی شرکت پر پابندی ہے اور ایگزیبیشن میں شامل کمپنیوں کو اسرائیلی ہتھیاروں کو حاصل کرنے، فروخت کرنے یا اس کی تشہیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم اب بھی اس نمائش پر احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی بہت سے ایسے اسلحہ ساز ہیں جو اسرائیل کو ہتھیار فروخت کر رہے ہیں۔ ایونٹ کے منتظمین نے کہا کہ وہ جلد سے جلد عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔